ریاض کی عمر 50 سال تھی۔ وہ ایک سنجیدہ، محنتی اور خاموش طب آدمی تھا۔ اس کی زندگی میں سکون تھا، خوشیاں تھیں، اور سب سے بڑھ کر ایک پیار کرنے والی بیوی تھی۔ مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ریاض کی بیوی ایک لمبی بیماری کے بعد اس دنیا سے چلی گئی، اور جاتے جاتے ریاض کی زندگی میں ایک ایسی خاموشی چھوڑ گئی جو ہر رات اس کے کانوں میں چیختی تھی۔ 2 بچے، ایک بیٹا عامر اور ایک بیٹی نیہا، دونوں ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود بھی اس صدمے کے بعد ٹوٹ چکے تھے۔ بیوی کی موت کے بعد ریاض نے اپنے بچوں کی ہر ممکن طرح سے دیکھ بھال کی۔ وہ ان کی پڑھائی، ان کی خوراک، ان کے کپڑوں، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال رکھتا، مگر اندر ہی اندر وہ خود بہت اکیلا تھا۔ رات کو کبھی کبھی کھانا کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اسے اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا یاد آتا، اس کی آواز، اس کی مسکراہٹ، اس کی گود جیسے اس کے دن کی تھکن کو چوس لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ لوگ اسے مشورہ دیتے کہ ریاض، تم ابھی جوان ہو، تمہیں کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ مگر جب بھی وہ کسی رشتے کے لیے گیا، جواب ایک ہی ملا: 50 سال کے ہو، 2 بچے بھی ہیں، ہمیں افسوس ہے، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جملے ریاض کے سینے میں کیل کی طرح دھنس جاتے۔ ایک دن اس کی بہن نے بھی کہا: بھائی، کوشش چھوڑ کیوں دیتے ہو؟ تم اکیلے کب تک گزارا کرو گے؟ ریاض ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا: شادی قسمت کی بات ہے بہن، اگر لکھی ہو تو ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ہر دن اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ ریاض ایک بڑے گودام میں سپروائزر کا کام کرتا تھا۔ اس کا مالک حاجی محمود ایک باوقار اور نرم دل شخص تھا۔ ریاض کی ایمانداری دیکھ کر وہ ہمیشہ اس کی عزت کرتا تھا۔ حاجی محمود کی ایک بیٹی تھی، زینب۔ وہ 27 سال کی پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ کاروبار میں اپنے والد کی مدد کے لیے روزانہ گودام آتی تھی۔ وقت کے ساتھ ریاض اور زینب کے درمیان ایک احترام پر مبنی تعلق بن گیا۔ زینب اکثر ریاض سے پوچھتی کہ انکل، اپ نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی؟ ریاض ٹھنڈی سانس لیتا: بیٹی، کوشش تو کی تھی، مگر دنیا دوسروں کی مجبوری نہیں سمجھتی۔ زینب کبھی کبھی اس کے بچوں کے بارے میں پوچھ لیتی، ان کی پڑھائی، ان کے مستقبل، ان کی خواہشیں۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ یہ آدمی جو اتنا شریف ہے، اتنا محنتی ہے، اسے بھی زندگی میں خوشی ملے۔ ایک دن ریاض شدید بیمار ہو گیا۔ بخار سے کانپتا ہوا وہ پھر بھی گودام پہنچ گیا تاکہ کام خراب نہ ہو۔ زینب نے اسے دیکھتے ہی کہا: انکل، اب کی حالت خراب ہے، کام رہنے دیں، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ریاض شدید کمزوری اور ٹینشن کا شکار ہے۔ زینب اور حاجی محمود دونوں کو بہت دکھ ہوا۔ حاجی صاحب نے ریاض سے کہا: تم اپنے بچوں کے سامنے مضبوط بنے ہوئے ہو، مگر تم اندر سے خالی ہوتے جا رہے ہو بیٹا۔ زندگی اکیلے نہیں گزرتی۔ وہ لمحہ ریاض کے دل میں کہیں گہرا اثر کر گیا۔ چند دن بعد حاجی محمود نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ریاض کی دنیا بدل دی۔ انہوں نے کہا: ریاض بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی زینب سے شادی کر لو۔ ریاض کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حاجی صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کا ملازم ہوں، عمر کا بھی فرق ہے، میرے 2 بچے بھی ہیں۔ مگر حاجی محمود کی بات مکمل تھی۔ میری بیٹی بالغ ہے، سمجھدار ہے، اور وہ خود بھی چاہتی ہے کہ تمہاری زندگی دوبارہ آباد ہو۔ عمر صرف ایک نمبر ہے، کردار اصل چیز ہے۔ زینب نے بھی نظر جھکا کر کہا: انکل، میں نے آپ میں ہمیشہ سچائی دیکھی ہے۔ آپ کے بچوں کے لیے بھی ماں کی ضرورت ہے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ریاض کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اتنی دیر بعد بھی مسکرا سکتی ہے۔ شادی سادگی سے ہوئی۔ محلے والے حیران بھی تھے اور خوش بھی کہ ریاض جیسے شریف آدمی کو آخرکار خوشی نصیب ہوئی۔ زینب نے بیوی کے طور پر گھر میں قدم رکھا تو سب سے پہلے اس نے ریاض کے بچوں کو گلے لگایا۔ نیہا نے فوراً اسے قبول کر لیا، مگر عامر تھوڑا شرمیلا اور دور دور تھا۔ زینب نے وقت لیا، پیار دیا، سمجھایا۔ اور ایک دن عامر نے خود آ کر کہا: آنٹی، کیا میں آپ کو امی کہہ سکتا ہوں؟ زینب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہاں بیٹا، یہی تو میرا دل چاہتا ہے۔ ریاض یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بن گیا جو کئی سال سے غم کی دیوار کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ اس کے گھر میں ہنسی لوٹ آئی، ہر دن نئے رنگوں سے بھر گیا۔ زینب نے بچوں کا خیال رکھا، گھر کو سنبھالا، اور ریاض کے دل میں وہ جگہ بنا لی جو کبھی خالی تھی۔
ایک شام بیوی کی قبر کے پاس کھڑے ریاض نے شکر ادا کیا، خدا تاو نے دیر ضرور کی مگر نوازا بہت بڑا۔ اور یوں ریاض کی زندگی میں دوبارہ بہار آئی، محبت، سکون، خوشی اور ایک نیا گھرانہ، ایک مکمل زندگی کی شکل میں۔